السلام علیکم. آج ہم آئے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ جو تھرل سے بھرا ہوا ہے. تو اس ناول کا نام ہے آخری گواہ، جس کا پہلا پارٹ آج ہم دیکھیں گے، سچ کی پہلی تلاش. رات کے 2 بجے تھے مگر اسلام آباد سویا نہیں تھا. یہ وہ شہر ہے جو دن میں قانون کی بات کرتا ہے اور رات کو فیصلے کرتا ہے. ایس پی ماہم سکندر گاڑی کے پچھلی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. سڑک پر پولیس کی نیلی بتیاں بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی تصویروں کی طرح بکھر رہی تھی. اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے، نہ خوف، نہ جوش، نہ خاموشی. اس کی وردی کا حصہ بن چکی تھی. کتنی دیر ہو گئی؟ سر تقریباً 35 منٹ. لاشوں تک پہنچنے میں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے، مگر سچ تک پہنچنے میں اکثر پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں. لاش جو سوال چھوڑ گئی. پارلیمنٹ پلازس کے پیچھے اندھیرا عام دنوں سے زیادہ گہرا تھا. زرد روشنی میں ایک لاش پڑی تھی. صاف کپڑے، مہنگی گھڑی، جوتے بے داغ. یہ سڑک کا آدمی نہیں تھا. ماہم دستانے پہن کر جھکی، لاش کی آنکھیں کھلی تھیں، منجمد، جیسے مرنے سے پہلے کوئی جملہ ادھورا رہ گیا. قتل کا وقت تقریباً 1:10. گولی نہیں، زہر. بہت مہنگا زہر. مہنگا زہر، مہنگی موت. لاش کے اندر کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک پین ڈرائیو تھی. اسی لمحے ماہم سمجھ گئی، یہ قتل نہیں تھا، یہ پیغام تھا. سسٹم کی پہلی وارننگ. اگلی صبح ماہم کو وزارت داخلہ بلایا گیا. کمرہ ٹھنڈا تھا اور لہجہ نرم تھا، مگر بات زہر جیسی تھی. یہ کیس ہم لے رہے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں رہی. سر، لاش میری حدود میں، قانون ہم ہے ماہم. یہ جملہ نیا نہیں تھا، مگر ہر بار اتنا ہی گندا لگتا تھا. کمرے میں بیٹھا تیسرا آدمی خاموش تھا اور مسکرا رہا تھا. وہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی، پیچھے ہٹو ورنہ ہٹا دی جاؤ گی. مقبر کا قتل. تیسرے سین میں دیکھا جائے گا کہ اسی رات ماہم کا فون بجا. سلمان وہ شخص تھا جو ہر غلط آدمی کو جانتا تھا اور ہر صحیح آدمی سے ڈرتا تھا. سر، اگر میں نہ بچا تو. اتنے میں کال کٹ گئی. 2 گھنٹے بعد سلمان کی لاش ملی. ریلوے یارڈ میں، چہرہ مسخ، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، جیب میں ایک پرچی تھی. سسٹم سوال کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑتا. ماہم دیر تک وہ کاغذ دیکھتی رہی. پھر پہلی بار اس کی انگلیاں کانپی. یہ کیس اب سرکاری نہیں رہا تھا، یہ اب ذاتی ہو چکا تھا. وہ نام جو زبان پر نہیں آتا. پین ڈرائیو کھلی اور پھر اس میں سے نکلی فائلز، بینک ٹرانزیکشنز، جعلی منصوبے اور ایک نام. بار بار حارث شاہ، ریاست کا محسن، میڈیا کا ہیرو، اور حقیقت میں ہر اس موت کا مالک جس کا کوئی قاتل نہیں تھا. ماہم نے کرسی سے ٹیک لگائی.
تو آخر کار شکار نے شکاری کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی شکاری اب اسے دیکھ رہا تھا۔ انتباہ، یہ اس کا آخری پارٹ ہے، پہلے پارٹ کا ایک آخری حصہ۔ اسی رات ماہم کے گھر کے باہر ایک لفافہ پڑا تھا، اندر ایک ہی جملہ، رک جاؤ ورنہ اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ ایک دھمکی تھی جو کہ ماہم کو اس کیس سے ہٹانے کے لیے تھی۔ ماہم نے لفافہ جلایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اب ہم کل ملیں گے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ کنیکٹڈ رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔